نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم۔ آج ہم نماز تراویح میں سورۃ الاحزاب اور سورۃ السبا اور سورۃ الفاطر سنیں گے۔ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ مدنی سورت ہے، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی اور مدنی زندگی میں یہ سن 5 ہجری کے زمانے میں نازل ہوئی۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے لشکر، یعنی یہ ایک جنگ ہوئی تھی کفار کے، قریش کے اور باقی تمام جتنے مشرکین کے قبائل تھے، سارے قبائلیوں نے مل کر مختلف لشکر اکٹھے کر کے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا تھا۔ باتیں نہیں کرو، خاموش ہو جاؤ، اور چھوٹے بچے باتیں نہیں کرو۔ تو سارے قبائل اور لشکروں نے مل کر حملہ کیا تھا، تو بہت سارے لشکر تھے، اس لیے احزاب انہیں کہا جاتا۔ تو اس مناسبت سے چونکہ اس جنگ کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام احزاب رکھا گیا۔ اس وقت کے حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تھوڑی سی شکست ہوئی تھی، تو اس سے جو ایک رعب قائم ہوا تھا کفار پر مسلمانوں کا، اس کے اندر کوئی تھوڑی سی کمی آ گئی اور ان کو یہ حوصلہ ملا کہ نہیں، مسلمان اتنے ناقابل تسخیر نہیں ہیں، اگر ہم ہمت کریں تو ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مختلف سازشیں شروع کر دیں۔ جتنے بھی قبائل تھے مختلف علاقوں میں، مختلف جو چھوٹے چھوٹے قبیلے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے لگے۔ ایک مرتبہ ایک علاقے کے لوگ آئے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہمیں کچھ ایسے مبلغین دے دیں جو ہمیں آپ کا دین سکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ حفاظ کرام 4 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر ان کے قبیلے میں جاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ۔ وہ اس طرح لے گئے اور راستے میں جا کر ان کو شہید کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح ایک مرتبہ 70 صحابہ کرام کو وہ لے کر گئے اور راستے میں جا کر شہید کر دیا۔ اس طرح کے جب واقعات ہوئے تو ظاہر ہے پھر مسلمان حضور علیہ السلام نے بھی ان کے خلاف کارروائیاں کی، اور جس قبیلے کا پتہ چلتا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی شرارت کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے یا منصوبہ بنا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام فوری طور پر صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا لشکر اس کی طرف روانہ کرتے اور ان کو تنبیہ کر دیتے۔ تو اس طرح کسی کو سر اٹھانے نہیں دیا، بڑی سختی کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، حالانکہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، کوئی اتنی تعداد نہیں تھی، 1,500 2,000 2,500 تعداد تھی اور مقابلے میں پورا عرب تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی حکمت عملی کی وجہ سے کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، حالات بڑے سخت تھے۔ تو بالآخر انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر حملہ کرتے ہیں مدینے پر، سارے مل کر، پورا عرب مل کر مدینے پر حملہ کرتے ہیں تاکہ اس قصے کو ہی ختم کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ اس طرح کا وہ منصوبہ بنا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوری طور پر صحابہ کرام کے جو آپ کے جو جنگی ماہرین تھے ان کی میٹنگ ایک بلائی، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مختلف صحابہ کرام نے مختلف تجاویز دیں کہ ہمیں اس طرح مقابلہ کرنا چاہیے، کسی نے کہا اس طرح کرنا چاہیے۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو فارس کے تھے، انہوں نے ایک تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فارس میں جب اس طرح کی جنگی حالات ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے، کسی بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو، تو پھر ہم خندقیں کھودتے ہیں، خندق کھود دیتے ہیں، تو اس میں سے وہ لشکر پھر اس خندق کو کراس نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کراس تو کر سکتے لیکن ایک ایک بندہ کرے گا نا، تو ایک ایک کرتا ہے تو اس کو ہم مار دیتے ہیں، تو پورا لشکر یکدم خندق کو کراس نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت ہم مدینہ والے، ہم مسلمان جو ہے ان کے لشکر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، 10-12 ہزار کا لشکر ہے اور ہماری ٹوٹل آبادی ہی بچوں سمیت عورتوں سمیت 3,000 ہے، تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا خندق کھود دیتے ہیں مدینہ کے گرد تاکہ یہ جب لشکر آئے تو خندق کراس نہ کر سکے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند کیا اور اس تجویز کے مطابق فوری طور پر مدینہ میں احد کے قریب جو ہے وہ ایک سائڈ سے تو ظاہر ہے وہ کچھ اس قسم کے پہاڑ تھے کہ وہاں سے لشکر نہیں آ سکتا سا،
دوسری سائڈ پر بھی ایک اس قسم کے پہاڑ تھے کہ ان سے لاوا نکل رہا تھا، ادھر سے بھی لشکر نہیں آ سکتا تھا۔ تیسری ایک سائڈ ایسی تھی کہ وہاں سے ان کا لشکر آ سکتا تھا، تو اس سائڈ پر پھر خندق کھودی گئی، اور بڑی لمبی اور کافی چوڑی خندق کھودی، اور صرف 6 دنوں کے اندر دن رات صحابہ کرام نے محنت کر کے، رمضان تھا، بھوک تھی، پیاس تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود کھودتے رہے، اور بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے جن کی تفصیل جو ہے وہ آپ کتابوں کے اندر خود ہی جنگ احد کے واقعات کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان واقعات کو کتابوں کے اندر ملتے ہیں، تمام جنگوں کے عجیب عجیب معجزات وہاں پر ظاہر ہوئے، یعنی ان کی تفصیل کو انسان پڑھتے ہیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور انسان حیرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ کتنی صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اپنی جان کی، اپنی مال اور اپنے وقت کی۔ بہرحال یہ خندق کھودی گئی، وہ لشکر آیا، اور جب وہ آئے تو ان کو تو نہیں پتہ تھا، انہوں نے دیکھا آگے خندق ہے، تو وہ لشکر ان کو ادھر رک گیا، ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب ایک آدمی اگر ان کا کوئی جلدی سے خندق میں نیچے اترتا تھا اور ادھر سے آگے اوپر چڑھتا تھا تو یہ مار دیتے تھے، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا اب کیا کریں، تو وہ بھی ادھر بیٹھ گئے۔ اب یہ 25 دن تک وہاں بیٹھے رہے، اور اس دوران جو ہے مذاکرات بھی ہوتے رہے، سازشیں بھی چلتی رہیں۔ انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جو مدینہ کے قریب آباد تھا، اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں اتحادی ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، ہم پر کوئی حملہ کرے گا تم مدد کرو گے، تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم مدد کریں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہوا تھا، مدینہ میں ہی آباد تھے، ان کا قبیلہ تھا پورا، اس کا نام تھا بنی قریظہ۔ تو یہ جو لشکر آیا مشرکین کا، تو انہوں نے اس قبیلے کے ساتھ بندے اپنے بھیج کے ساز باز کی کہ تم یہی موقع ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اور اس وقت اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور پیچھے سے مدینے کے پیچھے تم موجود ہو، پیچھے سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ پہلے تو وہ بنی قریظہ والے کہنے لگے کہ ہمارا تو معاہدہ ہے یہ وہ، لیکن آخر کار وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں۔ اس بات کی اطلاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، یہ بنو قریظہ والے جو ہیں یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنے کچھ 1-2 سفیر بھیجے ان کی طرف کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ واقعتاً وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو پتہ کیا، پتہ چلا کہ ہاں وہ واقعتاً ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ شرارت کر سکتے ہیں۔ اتنے میں دیکھیں اللہ کی مدد یہ ہوئی کہ قریش کا جو 12,000 کا لشکر تھا اس میں سے ایک آدمی اٹھ کر خندق پار کر کے مسلمانوں کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ میری ذمہ داری لگائیں، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسلام کا تمہارے لشکر والوں کو نہیں پتہ، لہٰذا تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم واپس اپنے لشکر میں جاؤ اور ان کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں پھیلاؤ کہ وہ بزدل ہو جائے۔ چنانچہ وہ واپس گیا اپنے لشکر میں، اور وہاں پر جا کر اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ وہ جو بنو قریظہ والے یہودی ہیں جنہوں نے تم سے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں گے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اصل میں جس وقت تم حملہ کرو گے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہیں ماریں گے، لہٰذا جو ہے اس طرح کرو کہ ان کی جو ہے نا اس طرح کوئی اس طرح کا معاملہ کرو۔ اور ادھر سے بنو قریظہ والوں کو اسی نے جا کر کہا کہ قریش والے جو ہے نا وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اگر تم سے مدد مانگنے آئے تو تم ان سے کہنا کہ اپنے ضمانت کے طور پر اپنے 8-10 بندے ہمارے پاس رکھو۔ اس طرح ایک بات اس کو بتا دی قریظہ والوں کو اور ایک قریش والوں کو، اور دونوں کو شک میں ڈال دیا، لہٰذا جس وقت وہ دونوں آپس میں ملے تو قریظہ والوں نے کہا کہ تم ہمیں 10 بندے دو ضمانت کے طور پر کہ تم ہمارے ساتھ غداری نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بندے مانگ رہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی میل ہے۔ اس طرح ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور وہ معاملہ گڑبڑ ہوگی، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے، سردیوں کا موسم تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی ہوا بھیجی، اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے جتنے لشکر کے خیمے لگے ہوئے تھے اکھڑ کر سب اکھڑ گئے، ان کے برتن جو ہے اڑ گئے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، اور راتوں رات پھر وہ لشکر جو ہے بھاگ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اس کے بعد کہ آج کے بعد کوئی بھی یہ مشرکین جو ہیں ان کا کوئی لشکر کبھی بھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کرے گا، یہ بس ان کا آخری لشکر تھا، آج کے بعد ہم ان پر حملہ آور ہوا کریں گے، یہ ہم پر کبھی حملہ کرنے کی ان کو ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کے بعد کبھی بھی قریش یا مکہ والے یا مشرکین والوں نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے، کبھی بھی ہمت ہی نہیں ہوئی، ہمیشہ مسلمان ہی ان پر حملہ کرتے رہے اور ان کو بھگاتے رہے۔
تو ایک تو یہ اس کے اندر سورہ مبارکہ کے اندر اس کے کچھ واقعات اور اس کے احکامات کا ذکر ہے.